بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہفتہ نمبر 7 ہے اور ویڈیو نمبر بھی 7 ہے اور یہ اردو زبان کا پیریڈ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی سابقہ ویڈیو میں تمام اسباق کا اختتام کر چکے ہیں، ہم اپنا کانٹینٹ کا اختتام کر چکے ہیں۔ آج ہم اعادہ کریں گے، جن اسباق کا اعادہ کریں گے وہ اسباق ہے 4، 5 اور 6۔ ہمارے پاس یونٹ نمبر 4، 5 اور 6 جیسے آپ دیکھیں کہ یونٹ نمبر 4، 5 اور 6 کا ہم اعادہ کریں گے۔ تو ہم نے یونٹ نمبر 4 میں پیشے کیا ہیں؟ کوئی بھی کام جس میں وہ ماہر ہو، جیسے ڈاکٹر ہے وہ اپنے کیا ہے، ڈاکٹر میں کیا ہے، ماہر ہے۔ موچی ہے تو وہ اپنی کیا ہے، اس کام میں ماہر ہے، تو اس کا وہ پیشہ کہلاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا یونٹ، یہ اس کا ہو گیا موضوع، میں بھی لوگوں کے کام آؤں گا۔ اس سبق میں ہم نے پڑھا، اس سبق میں ہے فائر اسٹیشن کے حوالے سے بتایا گیا ہے اس سبق میں، اور فائر مین کے حوالے سے بتایا گیا۔ فائر اسٹیشن، ہر علاقے میں ایک فائر اسٹیشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد فائر مین کے بارے میں اس سبق میں فائر اسٹیشن کا ذکر کیا گیا ہے اور فائر مین اپنی جان خطرے میں ڈال کر لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں، اس سبق میں یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد ہم الفاظ معنی اپنے جو اسکول کی طرف سے کانٹینٹ مہیا کیا گیا ہم اس میں دیکھیں گے ابھی اور آپ کو بتائیں گے۔ معروضی سوالات، سوال، الفاظ، جملے، سوال و جواب۔ ہم نے مترادف الفاظ پڑھے۔ مترادف الفاظ وہ ہوتے ہیں جو ہم معنی ہوتے ہیں، جس کے اس کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے پڑھ کر آ چکے ہیں۔ ہم معنی الفاظ ہمارے پاس ہیں ہم معنی الفاظ کساب، کسائی۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے پھل، ثمر بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس آتے ہیں حجام، نائی، استاد، معلم، استانی، معلمہ، پائلٹ، ہوا باز۔ اسی طرح سے ہمارے پاس مترادف الفاظ ہیں۔ صوتیات آوازوں کو کہتے ہیں، صوتیات آوازوں کو کہتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے صوتیات کو پڑھا کہ صوتیات میں نیچے دیے گئے جملے پڑھیے، آوازوں پر غور کیے۔ ہم نے واؤ کی آواز کو پڑھا ہے۔ واؤ کی آواز کو کس طرح پڑھا؟ پانی نہ دینے سے پودے سوکھ جائیں گے، جہاں واؤ زبر آئے گا وہاں ہم کیا کریں گے؟ سرکل لگا دیں گے۔ یہاں ہم نے یہ پڑھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سرگرمی ہے، وہ بھی میں ابھی آپ کو کانٹینٹ کی مدد سے بتاتی ہوں کہ سرگرمی ہماری کیا تھی۔ اس کے بعد ہم آواز الفاظ، جس کی آواز ایک جیسی ہو، رستہ، سستا۔ اسی طرح سے ہم اور ہیں ہمارے پاس اٹھائے، جگائے، جائیں، لائیں، لائی، ملائی، چلائیں، پسائیں، لائے، آئے، روٹی، موٹی۔ جس کی آواز کیا ہو، آخر کا الفاظ ہمارا ملتا جلتا ہو، آخری حرف ہمارا ملتا جلتا ہو، اس کی آواز بھی ملتی ہو، وہ ہمارے ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں۔ متضاد الفاظ وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہوں۔ متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ جو ایک دوسرے کے مخالف ہوں۔ کس طرح؟ اونچا، نیچا، گرمی، سردی، زمین، آسمان، یہ کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے مخالف الفاظ ہیں، یہ الٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے قواعد۔ قواعد ہم بتا چکے ہیں، یہ گرامر ہوتی ہے ایک طرح سے۔ اور یہ جملہ، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ الفاظوں کا مجموعہ کو جملہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے جملوں کی اقسام میں استفہامی۔ استفہامی جملے وہ ہوتے ہیں جو سوالیہ جملے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے میری کتاب لی ہے؟ کیا آپ نے میری پینسل لی ہے؟ یہ ہو گیا ہمارا سوالیہ۔ استفہامی مطلب سوالیہ۔ اقرار، جس میں کرتے ہیں ہم جی ہاں، کوئی بھی بات کرتے ہیں جی ہاں یہ میرے پاس ہے، جی ہاں آپ کی پینسل میرے پاس ہے۔ انکاری، جس میں ہم نہیں کرتے ہیں، نہ کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، وہ ہمارے انکاری جملے کہلاتے ہیں۔ یہ ہو گئے جملہ۔ اس کے بعد جملے کی ہم نے اقسام پڑھی، 3 اقسام ہمارے پاس تھیں۔
اس کے بعد ہے ہمارے پاس یونٹ نمبر 5 ہمدردی. ہمدردی ہم نے پڑھا. ہمدردی میں بتایا گیا ہمیں کسی بھی شخص کی مجبوری یا پریشانی اپنے دل میں محسوس کرنے کو ہمدردی کہتے ہیں. یہ ہمارا یونٹ ہے, یہ ہمارا موضوع ہے. ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال ہیں. ان کا پورا نام شیخ محمد اقبال تھا. وہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. اسکول کے زمانے سے ہی شعر کہنے لگے تھے. علامہ اقبال نے اردو فارسی زبانوں میں شاعری کی اور ان کے 4 مجموعے ہیں. انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھی. انہوں نے 21 اپریل 1938 میں انہوں نے وفات پائی. لاہور میں ان کا مزار ہے. علامہ اقبال کے بارے میں معروضی سوالات ہم نے پڑھے. سوال و جواب. صوتیات آوازوں کو کہتے ہیں. متضاد ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں. جس طرح سے ابھی بتایا زمین آسمان اونچا نیچا. واحد کی جمع ہم نے پڑھی جس میں یہ نون غنہ کہاں آتا ہے, حمزہ یہ نون غنہ کہاں آتا ہے. ابھی آپ کو کانٹینٹ کی مدد سے بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے لگائے جاتے ہیں واحد جمع. کتاب پر تبصرہ. کسی بھی چیز پر ہم تبصرہ کس چیز پہ کر سکتے ہیں؟ شخصیت پہ کر سکتے ہیں. کون سی چیزوں پہ ہم تبصرہ کر سکتے ہیں؟ جگہ پر بھی کر سکتے ہیں, کتاب پر کر سکتے ہیں, اور مختلف چیزوں پر ہم تبصرہ کر سکتے ہیں. قواعد علامت تفصیلیہ. علامت ہم نے لگائی تفصیلیہ. یہ ہے ہماری علامت تفصیلیہ. ہم نے رموز اوقاف. رموز اوقاف ہمارے ہوتے ہیں پنکچویشن. ہم نے اس میں ختمہ پڑھا, واوین بھی پڑھا, اس کے بعد سختہ. یہ تمام چیزیں اس میں ہی ہیں. اس کے بعد ہم نے علامت تفصیلیہ. کیا ہوتا ہے علامت تفصیلیہ؟ جب کوئی بات تفصیل سے کہی جاتی ہے, جیسے کہ مندرجہ ذیل شہروں کے نام یہ ہیں. جب ہم یہ ہیں لگاتے ہیں تو اس سے پہلے ہم یہ 2 ڈاٹ شو کرتے ہیں جنہیں علامت تفصیلیہ کہتے ہیں. اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. یونٹ نمبر 5 میں ہمارے پاس حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھا تھا ہم نے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام شیخ محمد اسماعیل کا. عربی میں 4 کو اربع کہتے ہیں. اسی مناسبت سے ان کا نام رابعہ رکھا گیا تھا. یہ ہمارے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد الفاظ معنی, سوال و جواب. تفہیم وقت کیا ہوا؟ تفہیم کسے کہتے ہیں؟ تفہیم کا مطلب ہے سمجھنا. تفہیم کا مطلب ہے سمجھنا. اس کے بعد ہم نے وقت کیا ہوا ہے. اس میں ہم نے پڑھا وقت کیا ہوا ہے. ہم نے پڑھا کہ ہم نے کتنے گھڑی تھی, ایک وال کلاک جس طرح سے ہوتی ہے گھڑی, وہ ہم نے پڑھی. اس کے بعد اس کے کیا 5 منٹ ہم نے پوری گھڑی جب موو کرتی ہے اس کے بعد 60 منٹ ہوتے ہیں. ہم نے پڑھا 1.5 اور 2.5 کا ہم نے کانسیپٹ بھی کلیئر کیا. ابھی میں آپ کو کانٹینٹ کی مدد سے بتاتی ہوں. نثر نگاری پڑھی ہم نے. نثر کے لفظی معنی بکھری ہوئی شے کے ہیں. وہ عبارت اور نظم کی صورت میں نہیں بلکہ عام گفتگو میں کی جاتی ہے, تو یہ نثر نگاری کہلاتی ہے. ابھی ہمارے پاس یونٹ نمبر 6 یادیں. یاد کیا ہے؟ یاد ایک بظاہر چھوٹا سا لفظ ہے جس نے اپنے اندر تمام ساری دنیا جو ہے وہ بسا رکھی ہے. کیا یادیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں. جب بھی ہم یادوں کو یاد کرتے ہیں, مطلب اپنے ذہن میں جب لاتے ہیں ان سب چیزوں کو, ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل ہی کی بات ہو. تو یہ ہمارا یونٹ ہے. اس میں ہمارے پاس یہ موضوع ہے جب عائشہ کا دانت ٹوٹا. اس میں کیا ذکر تھا؟ عائشہ اپنے دانت کو لے کر کتنی پریشان تھی. جب عائشہ کا دانت ٹوٹا تھا تو کیا سوچ رہی تھی کہ میرا دانت کیسے آئے گا. وہ اپنے دانت کو لے کے کیا یاد کری تھی اپنے دانت کو. تو اس میں کیا ہے؟ یاد کا ہی ذکر ہے اس سبق میں بھی. سوال و جواب. صوتیات ہم نے پہلے بھی پڑھی ہیں, آوازوں کو کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے پڑھا بڑیے. یہاں ہم نے پڑھی ہے بڑیے کی آواز. بڑیے پر زبر اور یہاں پر آئے گا دونوں بڑیے. ہم دیکھیں گے کہ الفاظوں میں کس طرح سے پہچانیں گے. اس کے بعد ہم اس پر سرکل کریں گے. مترادف الفاظ کے ہم معنی ہوتے ہیں. اس کے بعد حکمیہ جملے. حکم دیتے ہیں, کسی بات کا حکم دینا, جیسے دروازہ کھولو, صاف رکھو, اپنے دانتوں کو صاف رکھے. تو یہ کیا ہے؟ حکمیہ جملہ کہلاتے ہیں. خط پڑھا ہم نے. خط میں ہمارے پاس 4 ہوتے ہیں: القاب, تمہید, نفس مضمون اور اختتام. یہ ہم نے 4 چیزیں پڑھ چکے ہیں. آپ ہماری آخر کی جو ویڈیو تھی, ویڈیو نمبر 6 میں جا کے اس کی تفصیل دیکھیں گے. خالی جگہ پڑھی. ڈائری لکھنا. ڈائری لکھنا بھی یاد سے ہی لیا گیا ہے. کیا ہے ڈائری لکھنا؟ ایسا ہے جو ہم یاد کرتے ہیں اپنے دماغ میں, اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں, وہی یادیں ہم اپنی ڈائری میں سیو کر لیتے ہیں, محفوظ کر لیتے ہیں ان یادوں کو. جب بھی ان یادوں کو دیکھتے ہیں, ہم اپنی ڈائری کھولتے ہیں, تو ہماری گزری ہوئی بھولی ہوئی باتیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں. تو یہ ہمارے ڈائری لکھنا. اقوال زری, کسی کی نصیحت,
کو ہم جب کسی کی نصیحت ہوتی ہے، کسی بھی بڑے کی ہوتی ہے، قائد اعظم کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، مختلف آپ کی کتاب میں دیے گئے ہیں، ان کے اقوال ذریعے، اقوال قول کی جمع ہے، ذریع خوبصورت سنہری باتیں، مہینوں کے نام، مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، مہینے جو ہوتا ہے وہ 30 دن کا ہوتا ہے، اسی طرح جب مہینے ہمارا بدلتے رہتے ہیں تو ہمارے نام بھی بدلتے ہیں، اسی طرح ہمارے 12 مہینے ہوتے ہیں، مہینوں کے نام ہمارے 12 ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری واقعہ نگاری، ہم یہ جو چیپٹر ہے ہمارا یونٹ نمبر 4، جب ہم اسکول میں موجود تھے آپ تو ہم یہ چیپٹر وہاں پڑھ چکے تھے۔ آئیے تھوڑا سا اس کا اعادہ کریں گے۔ قواعد پڑھے تھے ہم نے، مترادف الفاظ، یہ الفاظ ہم نے کیا کیے تھے، اپنی کاپی میں منتقل کیے تھے، اپنی کاپی میں کام کیا تھا، یہ اس کا ٹائٹل پیج بنایا آپ نے، اس کے بعد یہ کام منتقل کیا۔ اس کے بعد ہم نے مہمہ بنایا تھا، اس مہمے میں مندرجہ ذیل پیشوں کے نام ڈھونڈیے، ڈاکٹر، استاد، درزی، حجام، دھوبی، قصاب، یہ ہم نے مہمے میں سے نام ڈھونڈے۔ حروف تھے ہمارے پاس مختلف دیے ہوئے تھے، ہمیں اس میں جوڑنا تھا، جس طرح آپ حروف توڑے حروف جوڑے، یہاں پر بھی ہمیں جوڑنا تھا، اسی طرح جیسے آپ نے یہاں تھا ڈال، الف، کاف، ٹے، رے، ڈاکٹر، اسی طرح سے ہمارے پاس ہو رہے ہیں کاف، صاد، صاد، الف، بے، قصاب، ہمارے پاس آ گیا حجام، ہے، ڈبل جی میں ہمارے پاس الف اور میم، حجام۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس درزی، یہ رہا دال، رے، زے، چھوٹی ہے درزی۔ اسی طرح سے کیا جیسے ہم حروف جوڑے کرتے تھے اسی طرح ہم یہاں مہمے کو مکمل کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا میں بھی لوگوں کے کام آؤں گا، اس کی ریڈنگ کی، اس کا املا بھی کیا تھا ہم نے اپنی کلاس میں۔ الفاظ معنی ہم نے کیے، الفاظ معنی معلوماتی دورہ، معلومات جاننے کے لیے کیا جانے والا دورہ۔ 5 منزلہ، کسی عمارت کی اوپر تلے بنی 5 منزلیں۔ خاطر کرنا، مہمان نوازی کرنا، آؤ بھگت کرنا۔ مظاہرہ، عملی طور پر کر کے دکھانا۔ مہارت، کسی کام کو عمدگی سے کرنا۔ عظیم، بہت بڑا۔ موردی سوالات ہم نے کتاب پر ہی حل کیے تھے۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ علی اپنی ڈیش کے بچوں کے ساتھ فائر اسٹیشن کے معلوماتی دورے پر آیا ہوا تھا۔ جماعت، خالہ، چچا، ماموں، یہاں ہم نے جماعت لکھا تھا۔ اس کے بعد ہے ایک طرف بڑے بڑے ڈیش کھڑے تھے، ٹاور، لال انجن، دیو، یہ جہاز، لال انجن کھڑے تھے۔ ایک 5 منزلہ ڈیش تھا، عمارت، مدرسہ، اسکول یا ٹاور، یہاں ہم نے ٹاور پہ پینسل سے کرنا ہے، ہمیں یہاں پر نشان لگائیں گے اور یہاں پر ہم فل کر دیں گے۔ کچھ آلے ڈیش اور لوہے کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، پتھر، کپڑے، کاغذ، درخت، یہاں ایک پتھر۔ آپ نے الفاظ کے جملے بنائے تھے، ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سوالوں کے جواب، علی کہاں گیا تھا اور وہاں کیوں گیا تھا؟ علی فائر اسٹیشن گیا تھا تاکہ معلومات حاصل کر سکے۔ لکڑیاں، کاغذوں میں لگی آگ اور پیٹرول سے لگی آگ کن کن چیزوں سے بجھائی گئی؟ لکڑی اور کاغذوں میں لگی آگ پانی کے موٹے موٹے پائپوں اور پیٹرول سے لگی آگ کیمیائی جھاگ سے بجھائی گئی۔ اونچی عمارتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ ایک لمبی سی سیڑھی تھی بیٹا، جب ہم نے پڑھا تھا کلاس میں، ہم نے جماعت میں جب اس کی تدریس کی تھی تو ہم نے کیا ایک لمبی سی سیڑھی تھی، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسنارکل۔ اونچی عمارتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے اسنارکل استعمال کیا جاتا ہے۔ آگ لگنے، دب جانے، کسی مشکل صورت میں بچاؤ کے لیے استعمال ہونے والی 3 چیزوں کے نام لکھیے۔ آکسیجن ماسک، سلنڈر، رسے۔ 5واں ہمارے پاس تختہ سیاہ پر منصوبہ بندی کیوں کی گئی تھی؟ تختہ سیاہ پر منصوبہ بندی مظاہرہ پیش کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ قواعد، الفاظ کے مترادف لکھیے۔ الفاظ کے ابھی بتایا بیٹا، مترادف ایک دوسرے کیا ہوتے ہیں؟ ہم معنی ہوتے ہیں، جس طرح سے یہ نائی، حجام، معلم، استاد۔
पायलट हवाबाज, डॉक्टर मौलिज, कसाई कसाब। यहाँ हमने क्या करना है, दुरुस्त मुतरादिफ से मिलाइए। मौलिमा उस्तानी, बागबान माली, वालिद बाप, माँ वालदा, किसान दहकान। हमने इसे क्या किया, दुरुस्त मुतरादिफ से मिला लिए। इसके बाद सूतियात हमने अपनी किताब पर ही हल की थी। सूतियात वाव पेश और वाव ज़बर के अल्फाज की अदायगी पर गौर कीजिए। हम इन अल्फाज की अदायगी पर गौर कर चुके हैं। देखिए अब मिसाल है, कल कौन स्कूल से गैर हाजिर था। जहाँ काफ पे ज़बर लगा हुआ है वहाँ हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और जहाँ पेश है वहाँ हमें क्या करना है, दायरा बनाना है। अब देखिए, पानी न देने से पौधे सूख गए। पौधे पे वाव ज़बर आ रहा है, पौधे, तो इसको हमने अंडरलाइन किया। सीन वाव पे पेश आ रहा है, इस पर हमें क्या कर लिया, सर्किल कर दिया। हारिस सौदे में आम लाना भूल गया। सौदे, सीन वाव ज़बर आ रहा है ना, सौदे, तो हम इस पे क्या करेंगे, अंडरलाइन, और बे पर पेश आ रहा है तो इस पर हम दायरा बना देंगे। गौस के पाँव पर चोट लगी और खून निकला। गौस को अंडरलाइन करेंगे और खून को सर्किल कर देंगे। मोहल्ले के चौक पर झूले वाला खड़ा है। चौक पर अंडरलाइन, पेश, झूले, सर्किल कर देंगे। सलमान तेज धूप में दौड़ता हुआ घर आया। धूप सर्किल करेंगे, दौड़ता ज़बर है, अंडरलाइन कर देंगे। सरगर्मी है बेटा, इस कहानी को सुनकर और पढ़कर आपके जहन में क्या तस्वीर उभरती है, अपनी कॉपी में लिखिए। आपको 2 जुमले लिखवाएं। इस कहानी को पढ़कर ये मालूम हुआ कि फायरमैन अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की जानें बचाते हैं। इनका अमला हर वक्त लोगों की मदद के लिए तैयार रहता है। यह आपको स्कूल में ही करवाया जा चुका है। ये यूनिट नंबर 4। इसके बाद आपको जो स्कूल से कंटेंट मुहैया किया गया है, ये आपका है कंटेंट। ये देखें, इस तरह से आपके पास कंटेंट है। ये आपके पास कंटेंट दिया गया है, इस पे असबाब दिए गए हैं तमाम। हमें कहाँ से वीडियो जो आपकी टीचिंग हुई वो आपकी कवायद से हुई है। कवायद से शुरू करते हैं हम। ये है हमारे पास कवायद। हम आवाज़ अल्फाज किसे कहते हैं? जवाब आप भी इसी तरह से लिखेंगे। ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ एक जैसी हो और आखिरी हुरूफ एक जैसे हों, हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। ये हमारे पास हम आवाज़ अल्फाज दिए गए हैं। रास्ता, सस्ता, लाएं, आएं, उठाएं, जगाएं, जाएं, लाएं, रोटी, मोटी, लाई, मलाई, सब, कब। अब हमारे पास हैं अल्फाज के मुतज़ाद। मुतज़ाद वो होते हैं जो एक दूसरे के उलट होते हैं, मुखालिफ होते हैं। ऊंचा, नीचा, महंगा, सस्ता, पतली, लंबी, मेहनती, कामचोर, मीठी, फीकी, बुझाओ, जलाओ। ये है हमारे मुतज़ाद कवायद। जुमला, अल्फाज का वो मजमुआ जो कोई मायने दे जुमला कहलाता है। जुमलों की अक़साम, इस्तिफ़ामिया, सवालिया। मसलन ऐसे जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाए, मसलन क्या, कौन, कब, कैसे, क्यों, कहाँ वगैरह। इसके बाद इकरारी, ऐसे जुमले जिनमें किसी बात को इकरार किया जाए, मसलन जी हाँ। इसके बाद है इनकारी, ऐसे जुमले जिनमें किसी बात का इनकार किया जाए, मसलन जी नहीं। अब आपसे कोई पूछा जाता है आपसे ये कैसे हुआ, तो आप उसके बाद जवाब में देते हैं ये ऐसे हो गया, आपने जवाब दे देते हैं। जब जी हाँ या जी नहीं का होता है तो तब भी ये कह देते हो, इकरारी और इनकारी हो जाते हैं हमारे पास। आपके पास ये काम आपको किताब पर ही हल करना है। दिए गए सवालिया जुमलों की मिसाल के मुताबिक इकरारी जुमलों में तब्दील कीजिए। क्या आप मेरे हम जमात हैं?
اقراری جملے میں کیا اقرار، جی ہاں میں آپ کا ہم جماعت ہوں۔ کیا باہر بارش ہو رہی ہے، جی ہاں باہر بارش ہو رہی ہے۔ کیا تمہارے پاس کتابیں ہیں، جی ہاں میرے پاس کتابیں ہیں۔ اور یہ علامت ضرور لگائیں گے، یہ علامت ہمیں شو کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے علامت تعجب۔ استفہامی جملے، کیا آپ نے سبق یاد کر لیا، جی ہاں میں نے سبق یاد کر لیا۔ کیا تم صبح سویرے اٹھتے ہو، جی ہاں میں صبح سویرے اٹھتا ہوں۔ اس کے بعد ہے دیے گئے سوالیہ جملوں کو مثال کے مطابق انکاری جملوں میں تبدیل کیجیے۔ کیا استفہامی سوالیہ کو ہمیں انکاری میں جی نہیں میں تبدیل کرنا ہے۔ کیا تم میرے محلے میں رہتے ہو، جی نہیں میں آپ کے محلے میں نہیں رہتا۔ کیا آپ مجھے جانتے ہیں، جی نہیں میں آپ کو نہیں جانتا۔ کیا آپ خلاباز ہیں، جی نہیں میں خلاباز نہیں ہوں۔ کیا آپ کے پاس پینسل ہے، جی نہیں میرے پاس پینسل نہیں ہے۔ کیا آپ کا پسندیدہ رنگ سنہری ہے، جی نہیں میرا پسندیدہ رنگ سنہری نہیں ہے۔ استفہامی جملے کا کام آپ کو کتاب پر ہی کرنا ہے۔ ٹریفک کے نشانات، ٹریفک کے نشانات ہیں ہمارے پاس 3 سگنل ہوتے ہیں، 3 سگنل گرین ہوتا ہے، ریڈ اور یلو ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں، ہمیں اشارہ دیتے ہیں، ہمیں ڈائریکشن بتاتے ہیں، ہمیں سمت بتاتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، رکنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتے ہیں۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک سپاہی ہوتے ہیں جو ہمیں قوانین بتاتے ہیں اور حادثات کو روکتے ہیں۔ اوپر لکھی گئی، اب اس کی مشقی کام ہے، اوپر لکھی گئی وضاحتوں کی مدد سے نیچے دیے گئے اشاروں کا مطلب لکھیے۔ یہ دیکھیں جب اس طرح سے آتا ہے یہ کراس میں ہارن بجانا منع ہے، بائیں طرف مڑیے، گاڑی کی رفتار کی حد 100 ہے، یہاں گاڑی کھڑی کرنا منع ہے۔ اب ہے سوال نمبر 1، ٹریفک کے سپاہی کیا کام کرتے ہیں؟ جواب، ٹریفک کے سپاہی کا کام ٹریفک کو جاری رکھنا اور قانون کی پابندی کروانا ہے۔ سوال نمبر 2، ٹریفک کے سپاہی کو ہمارا محسن کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، کیونکہ تیز دھوپ اور سخت سردی میں بھی اپنا کام بخوبی کرتے ہیں، اس لیے ان کو ہمارا محسن کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، ٹریفک کے اصولوں سے واقف ہونا اور پابندی کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب، تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی سوال آ جاتا ہے کہ ٹریفک کہ کیا ہمیں روکنے کے لیے، حادثات کو روکنے کے لیے 2 وجوہات لکھیں یا 3 وجوہات لکھیں، تو آپ وجوہات لکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تیز گاڑی نہیں چلانا، اس کے بعد دائیں مڑیے، اس کی ڈائریکشن بتانا، یا آپ وجوہات میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس نثر نگاری میرا مددگار۔ آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے اپنی کاپی پر، نثر نگاری کسے کہتے ہیں؟ نثر کے لغوی معنی بکھری ہوئی شے کے ہیں، وہ عبارت جو نظم کی صورت میں نہ ہو، عام گفتگو میں ہو، اسے نثر کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہے میرا مددگار، یہ ہمارے پاس نثر نگاری دی گئی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اسے، یوں تو معاشرے کے لوگ چاہیں وہ کسی بھی پیشے سے وابستہ ہوں ہمارے مددگار ہوتے ہیں، لیکن میرے سب سے بڑے مددگار میرے استاد ہیں، وہ ایک اسکول میں پڑھاتے ہیں۔ جب اسکول میں میرا داخلہ ہوا تو میری ملاقات ان سے ہوئی، وہ ہمیں پڑھانے کے لیے قلم، کتاب، چاک اور ڈسٹر کا استعمال کرتے ہیں۔
وہ بہت شفیق اور محبت کرنے والے ہیں، اور یہ تعلیم کے پیشے سے وابستہ لوگ ہی ہمارے والدین کے ساتھ مل کر ہماری تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ہمارے روحانی ماں باپ کہلاتے ہیں۔ آپ کو 2 دیے گئے نثر نگاری، 3rd C جو ہمارے پاس تھی وہ یہ کام کر چکی ہے، اس لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں۔ میرے مددگار میرے ڈاکٹر ہیں، وہ ایک اسپتال میں کام کرتے ہیں۔ جب میں بیمار ہو جاتی ہوں تو وہ مجھے دوا دے کر جلدی سے ٹھیک کر دیتے ہیں، مجھے صحت مند رہنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ یونٹ نمبر 5 ہمدردی، ابھی میں نے اس کی وضاحت کی، ہمدردی کی، ہمارے قومی شاعر بھی بتائے۔ ہمارے پاس یہ ٹائٹل اسی طرح اپنی کاپی میں بنائیے گا، موضوعی سوالات ہیں جو آپ کو دیے گئے ہیں، جس کا پہلا ہے علامہ اقبال کو ان کی کیا کہتی تھی؟ دیش کہتی تھی، تو یہاں لکھ دیں گے بالی کہتی تھی۔ یہ آپ کو کتاب پر ہی حل کرنا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی دیش سے لوگوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا۔ شاعری، خطاطی یا وکالت؟ شاعری کا۔ تیسرا، علامہ اقبال نے دیش بنانے کا خیال پیش کیا۔ افغانستان، جاپان، پاکستان، ایران؟ پاکستان۔ دیش بانگے درا کے شاعر ہیں۔ صوفی تبسم، حفیظ جالندھری، علامہ اقبال، ابن انشا۔ کون تھے ان 4 مجموعے تھے؟ اس کا پہلا یہ کیا ہے؟ بانگے درا، تو علامہ اقبال تھے۔ اسی طرح آپ سوالوں کے جواب ہیں۔ علامہ اقبال کا پورا نام کیا تھا؟ وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ علامہ اقبال کا پورا نام محمد اقبال تھا، شیخ محمد اقبال تھا۔ وہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، انہوں نے کون کون سی زبانوں میں شاعری کی؟ انہوں نے اردو اور فارسی زبانوں میں شاعری کی۔ چوتھا ہے آپ کے پاس، وہ کب سے شعر کہنے لگے تھے؟ جواب، وہ اسکول کے زمانے سے ہی شعر کہنے لگے تھے۔ ان کی وفات کب ہوئی؟ ان کی وفات 21 اپریل 1938 کو ہوئی۔ صوتیات دی گئی ہیں۔ نیچے دیے گئے جملوں میں ان آواز کے الفاظ کا پہچان کر الفاظ پر دائرہ بنائیے۔ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ آپ کو کتاب پر ہی حل کرنا ہے بیٹا۔ شے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ ہمیں بڑیے دیکھنا ہے، کون سا؟ دونوں بڑیے لگانا ہے، ایک خالی ویسے بڑیے آئے گا، ایک زبر آئے گا، تو شے، شین بڑیے شے یہاں پر، اور ہے بڑیے ہے، دونوں پر ہم کیا کر دیں گے؟ دائرہ بنا دیں گے۔ پیسے دیکھ بھال کر خرچ کرنے چاہیے، پیسے زبر آ رہا ہے، اس پر ہم دائرہ بنائیں گے۔ علی، علامت تعجب، کبھی تو چین سے بیٹھ جایا کرو، چین پر ہم کیا کر دیں گے؟ زبر آ رہا ہے تو ہم دائرہ بنا دیں گے۔ مچھروں کے کاٹنے سے بیماریاں پھیل جاتی ہیں، زبر ہے تو یہاں پر ہم دائرہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز پیدا کی ہے، پیدا پر دائرہ بنائیں گے اور ہیں پر دائرہ بنائیں گے۔ اسی طرح آپ کے پاس آتا ہے جیب میں پیسے ہیں، تو آپ یہاں پر پیسے پر بھی بنائیں گے۔ گندگی سے بیماریاں پھیل جاتی ہیں، پھیل پر لگائیں گے۔ بچے چین سے نہیں بیٹھتے، چین پر لگا دیں گے دائرہ۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، پیدا اور ہے دونوں پر دائرہ بنا دیں گے۔ اس کے بعد ہمارا یونٹ نمبر 5 کا ہی ہے، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے الفاظ معائنہ ہیں۔ فریاد، اپنی پریشانی بیان کرنا، گر گڑانا، عاجزی کرنا، لرز جانا، خوف سے کانپ یا ڈر جانا۔ توکل، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا، رازق، روزی دینے والا۔ کلام، بات، گفتگو، بات چیت۔ سوالوں کے جواب ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا کیا نام تھا؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام شیخ محمد اسماعیل تھا۔ دوسرا، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ
امیر آدمی کی غلامی میں کیسے آئیں؟ ایک بردہ فروش نے پکڑ کر انہیں کنیز بنا کر ایک امیر آدمی کو بیچ دیا۔ بردہ فروش اغوا کرنے والا ہے۔ تیسرا، کوفہ جا کر انہوں نے کیا کیا؟ جواب، کوفہ جا کر انہوں نے قرآن کی تفسیر، حدیث اور اسلامی فقہ کو خوب سمجھا۔ چوتھا ہے، اولیاء کس لفظ کی جمع ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ جواب، اولیاء لفظ ولی کی جمع ہے جس کے معنی اللہ کا دوست۔ پانچواں ہے، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمر کس کام میں گزاری؟ جواب، دین کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے میں گزاری۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس تفہیم وقت کیا ہوا ہے۔ تفہیم کیا ہے؟ تفہیم فہم سے نکلا ہے جس کا مطلب سمجھنا کے ہیں۔ یہاں پر آپ کو گھڑیاں دی گئی ہیں، یہاں ہے 4:30۔ اسی طرح سے بتایا گیا تھا جب یہ گھڑی ہماری پورے 60 منٹ کی ہے، یہ 12 سے 1 5 منٹ کا ہے، 5 منٹ کرتے ہیں تو یہ 60 منٹ ہوتے ہیں، اور یہ ہم سینٹر میں اگر اس کو ایسے لیتے ہیں تو یہ ہاف ہو جاتی ہے اور یہ ہاف ہو جاتا ہے۔ اس کے 4 ایسے حصے بنتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے ہاف، اس کے بعد یہاں پر کوارٹر ہو جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں ہاف کی بات کریں، 4:30 کی ہو رہی ہے تو آدھی، یہ دیکھیں 4:30 ہو رہے ہیں، 4 پر اور 6 پر سوئی آ رہی ہے 4:30۔ اسی طرح یہاں 9:30، 5:30، 7:30۔ اسی طرح سے 2:45 کہاں ہو رہے ہیں؟ جب 9 پر ہماری سوئی آتی ہے بڑی تو یہ 2:45 ہو جاتے ہیں اور چھوٹی سوئی 3 پر آئے۔ یہاں اسی طرح سے یہاں پر 7 پر ہماری چھوٹی سوئی ہے اور 9 پر ہماری بڑی سوئی ہے۔ جب 9 پر ہوتی ہیں، اس طرف ہوتی ہے 9 کے دائرے پر، 7 سے لے کر 12 کے درمیان ہوتے ہیں، یہاں پونے ہوتے ہیں، اور اگر یہاں 3 کے درمیان ہوتی ہے تو یہ ہمارے 1.25 ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر یہ ہے 4:45، 8:45۔ اب یہ دیکھیں 3 پر ہے تو یہ 7:15، 9:15، 11:15، 2:15۔ یہ آپ کو کتاب پر کام کرنا ہے۔ اس کے بعد کہانی نویسی، ہمدردی، ٹائٹل اسی طرح اپنی کاپی میں بنانا ہے۔ پیر کے دن میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خریداری کرنے گئی تھی، راستے میں ایک موٹر سائیکل سوار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کسی نے اس کی مدد نہیں کی، وہ زخمی حالت میں سڑک پر پڑا ہوا تھا، ایسے میں ہم نے اس کی مدد کی اور اسے اسپتال پہنچایا، ہماری اس ہمدردی کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ اب ہے ہمارے پاس یونٹ نمبر 6 یادیں، جس کی وضاحت ابھی کر چکے ہیں ہم۔ جب عائشہ کا دانت ٹوٹا، یہ بھی ہم کر چکے ہیں ابھی۔ ٹائٹل اسی طرح اپنی کاپی میں بنائیں گے۔ نیچے دیے گئے جملوں میں نقطے لگائیے اور جملے دوبارہ لکھیے۔ آپ کو یہ کتاب پر ہی کام کرنا ہے بیٹا۔ عائشہ یہاں پر کیا ہے؟ نقطے نہیں لگے ہوئے، تو ہمیں نقطے لگانے، عائشہ کے شین پہ نقطہ لگانا، ناشتہ شین کے نقطے لگانے، آئینے کے سامنے پر کیا ہے؟ آپ اس طرح پہچان جائیں گے، یہ بڑی ہے، نقطہ نون کا لگانا ہے ہمیں۔ منہ میں تک، اب لیف پڑھیں گے تو لام یہ کے ساتھ ہوگا تو یہ کے بھی ہم نقطے لگائیں گے۔ اب کیا ہے؟ یہ کیا لکھا؟ مرا تو نہیں ہے، میرا، تو یہ کے نیچے نقطے لگائیں گے۔ دانت پڑھا جائے گا، تے کے اوپر نقطے لگائیں گے۔ بھی ٹوٹا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھ کر ہنسے تو نہیں، ہنسنے، تو نون کا نقطہ لگائیں گے، ہنسنے لگی۔ یہ 125 پر کرنا ہے آپ کو۔ سوال و جواب ہے، عائشہ نے کس چیز سے ڈر کر ناشتہ چھوڑا؟ جواب، عائشہ نے دانت ہلنے کی وجہ سے ڈر کر ناشتہ چھوڑا۔ اسے کیا خوف تھا؟ اسے خوف تھا کہ دانت ٹوٹے گا تو خون نکلے گا اور پھر نیا دانت کیسے آئے گا؟ تیسرا، عائشہ اپنے دانت کا ہلنا کب بھول گئی؟ جواب، آئس کریم دیکھ کر عائشہ اپنے دانت کا ہلنا بھول گئی۔ کیا آپ نے اپنے دانت کبھی گنے ہیں؟ گن کر لکھیے کہ کتنے دانت ہیں اور کتنے ٹوٹ گئے۔ یہ جرنل سوال ہے، یا آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے یہاں لکھا ہے میرے 27 دانت ہیں، میرے 32 دانت ہیں جن میں سے 5 ٹوٹ گئے ہیں۔ کیا آپ اپنے دانت صاف رکھتے ہیں؟ جی ہاں۔ دانت صاف رکھنے کے 2 فائدے لکھیے۔ کیڑا نہیں لگتا، دوسرا دانت صاف اور چمکدار رہتے ہیں۔ دانتوں کی صفائی کے بارے میں کوئی حدیث لکھیے۔ حدیث،
مسواک کرنے سے منہ بھی صاف رہتا ہے اور رب بھی راضی ہوتا ہے۔ یہ صوتیات ہیں، یہ آپ کو 126 ہیں جو کتاب پر ہی کرنی ہیں۔ یہ دیکھیے یہ صوتیات ہیں، آوازوں کو ہمیں پہچاننا کس طرح، الف واو اور چھوٹی اور بڑی کی آوازوں کو پہچاننا۔ آخری شکل میں نون کا نقطہ نہیں ہوتا، یہ دیکھیں آ واں یہ لگانا ہے۔ اب کیا ماں کا ہم نے لکھا ہے یہاں، میزو چیزو، نہیں یہیں، دیواریں تلواریں، اس میں کیا ہے آخر کا نقطہ نہیں ہے نون میں، غنہ ہے یہ۔ درمیانی شکل میں نون کا نقطہ بھی لگاتے ہیں، جیسے کہ دانت، یہ دیکھیے چونچ چھینک پھینک، اب دانت کا ڈانٹ، چونچ کونچ چھینک سینگ پھینک ہینگ، یہ ہم نے یہاں پہ صوتیات کر لی۔ اس کے بعد ہے قواعد ہے ہمارے پاس، الفاظ ان کے مترادف، یہ آپ کو کتاب میں، یہ آپ کو کتاب سے دیکھ کر کاپی میں منتقل کرنے بیٹا۔ الفاظ کے مترادف لکھیے، یہ آپ کو کتاب پر ہی حل کرنا ہے جو آپ کے کانٹینٹ میں ہے، یہ دیکھ لیں۔ حرارت گرمی، لازمی ضروری، آب پانی، مریض بیمار، جاڑا سردی، دندان ساز دانت بنانے والا یا دانتوں کا ڈاکٹر۔ حکمیہ جملے ایسے جملے جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے حکمیہ جملے کہلاتے ہیں۔ دانتوں کی صفائی اور اچھی صحت کے حوالے سے اپنے سے کسی چھوٹے کے لیے 3 حکمیہ جملے لکھیے۔ حکم ہمیشہ چھوٹوں کو دیا جاتا ہے، بڑوں کو کبھی حکم نہیں دیا جاتا، اس لیے ہمیں یہاں پر دانتوں کی صفائی کے لیے اور اچھی صحت کے حوالے سے 3 جملے لکھنے ہیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھو، میٹھی چیزیں استعمال نہیں کرو، روز نہایا کرو، دن میں 2 بار برش کیا کرو، یہ ہمارے حکمیہ جملے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس خط۔ خط کے معنی لکھنا ہے۔ وضاحت کے معنی لکھنا کہ اب اپنے عزیز و اقارب کے حال حوال معلوم کرنے کے لیے جو لکھا جائے اسے خط کہتے ہیں۔ کراچی 1 دسمبر 2020، یہ ہمارا کیا ہے، پیاری امی جان السلام علیکم، یہ ہمارے ہوگا القاب۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی، میں بھی یہاں خیریت سے ہوں۔ کل ہی مجھے بھائی جان سے معلوم ہوا، یہ ہماری تمہید ہو گئی، جو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی، میں بھی یہاں خیریت سے ہوں۔ اب دیکھیں نفس مضمون، کل ہی مجھے بھائی جان سے معلوم ہوا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، یہ جان کر پریشان ہوا کہ آپ پچھلے ہفتے سے بیمار ہیں، آپ کو ایک ڈاکٹر کی دوا سے آرام نہیں آ رہا ہے تو کسی دوسرے ڈاکٹر کو دکھائیں، دوا وقت پر لیں اور زیادہ آرام کریں تاکہ صحت جلد بہتر ہو جائے۔ اب ہم اختتام کر رہے ہیں، اختتام ہمیشہ اچھے انداز میں کریں تاکہ پڑھ کر جواب دیا جائے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت عطا کرے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ آپ کا بیٹا، اب جو بھی ایک علی بے جیو ہے، علی یا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ، یہ آپ کا خط ہے جو آپ کو کاپی میں کرنا ہے۔ خالی جگہ ہے، یہ خالی جگہ ہے، خالی جگہ پر کیجئے۔ ڈیش سب یہاں خیریت سے ہیں، میں یا ہم نانا جان اور نانی جان عمرہ کر کے واپس آئے ہیں یا ہیں آئے گا۔ ڈیش شام کو بھائی جان سے پڑھتا ہے، میں شام کو بھائی جان سے پڑھتا ہوں۔ یہ صحیح قواعد اس لیے لکھے گئے ہیں کہ گرامر ہماری صحیح، کہ کس طرح ہمیں کہاں ہم لگانا چاہیے اور کہاں میں اور یا ہیں لگانا چاہیے۔ میں امی کا خیال رکھتا ہوں یا ہوں، ڈیش بہت یاد آتے ہیں، آپ بہت یاد آتے ہیں۔ نانا جان عائشہ کے لیے گڑیا لائے ہیں، نانا جان لائے تو ہیں لکھ دیں گے یہاں پر۔ اس کے بعد صوتیات، ہر دفعہ دیکھیں ہمیں کبھی صوتیات واو نون غنہ کے ساتھ بھی مل رہی ہیں، واو کی پہچان ہمیں دیکھنا ہے، کبھی ہم بڑی کی دیکھیں۔ اب یہاں ہمیں واو پیش زبر اور بڑی ہے، تینوں کو دیکھنا ہے۔ ہمیں واو پیش پہلے تو چوزا، تو یہاں آئے گا کوزا، سیم ہونا چاہیے، صرف ہمارا پہلا الفاظ چینج ہوگا چے اور یہاں کاف۔ یہاں زبر ہے پودا،
یہاں پر آ گیا سودا. بڑھیے ہے سیر خیر. اسی طرح واو پیش زبر اور بڑھیے کی آوازوں کے ساتھ نون غنہ لگانے سے ان کی آوازیں ناک سے نکالی جاتی ہیں جیسے غنہ ہو جاتا ہے. آخر میں نقطہ نہیں لگایا جاتا. پڑھیے اور ان آوازوں کو ایک ایک الفاظ خالی جگہ میں لکھیے. واو اور غنہ کی چوں چوں پھون چون بھو غون لونگ ڈھونگ ہیں میں بھیس کھیس یا بھیس بھی لکھ سکتے ہیں. مضمون نویسی مضمون نگاری کسے کہتے ہیں؟ مضمون نگاری مضمون کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کسی موضوع کو اس طرح پیش کرنا کہ پڑھنے والا اس کو سمجھ کر متاثر ہو سکے مضمون کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے آپ کے پاس یونٹ نمبر 6 کا ڈائری لکھنا. ڈائری ہم نے کس طرح سے لکھی ہے؟ آپ کو کتاب پر دیے گئے ہیں ہفتہ نام روز کے دن کے حساب سے اور ڈے کے حساب سے دیے گئے. آپ بھی اس طرح ڈائری لکھتے ہیں. ڈائری لکھنے کے فائدے لکھیے. ہم اپنے کیے کاموں کا جائزہ لے سکتے ہیں. کچھ عرصے بعد ڈائری پڑھنے سے پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. ڈائری لکھنا کیسی عادت ہے؟ ڈائری لکھنا ایک ایسی عادت ہے جس میں بہت مزہ آتا ہے. اقوال زری کیا ہے؟ کسی نیک یا عظیم ہستیوں کی نصیحت کو قول کہتے ہیں. زری کا مطلب خوبصورت یا سنہری باتیں ہیں. آپ کے پاس اقوال زری دی گئی یا آپ کو کاپی میں منتقل کرنا ہے. مہینوں کے نام اسی طرح تفہیم ہے. آپ کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ جنرل کوشچن ہے. آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں میں 14 دسمبر میں پیدا ہوئی. گرمیوں کی چھٹیاں کن مہینوں میں ہوتی ہیں؟ گرمیوں کی چھٹیاں جون جولائی میں ہوتی ہیں. سردیوں کی چھٹیاں کس مہینے میں ہوتی ہیں؟ سردی کی چھٹیاں دسمبر کے مہینے میں ہوتی ہیں. سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ سال کا پہلا مہینہ جنوری ہے. سال کا آخری مہینہ کون سا ہے؟ سال کا آخری مہینہ دسمبر ہے. فروری کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ فروری کے بعد مارچ کا مہینہ آتا ہے. ایسے مہینوں کے نام لکھیے جن میں رے کا حرف نہیں آتا. مئی جون جولائی اگست. یہاں آپ کو تصویریں دی گئی ہیں. یہاں آپ کو خزاں کا موسم دسمبر سے فروری، بہار فروری سے مئی، سردی دسمبر سے فروری، گرمی اپریل سے جولائی. اس کے بعد واقعہ نگاری ہے. آپ اپنی سابقہ ویڈیو نمبر 6 سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. کمپلیٹ آپ کو وضاحت وہاں سے مل جائے گی. یہ آپ کا گھر کا کام ہے. تمام کام اپنی کاپی میں تحریر کیجیے. جو کانٹینٹ اسکول کی طرف سے وہ تمام کام آپ کو اس میں سے دیکھ کر تحریر کرنا ہے اپنی کاپی میں اور یاد بھی کیجیے. میں امید کرتی ہوں آپ کو تمام اسباق اعادہ بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیے. یہ ویڈیو مقاط اول حتمی حصے کی آخری ویڈیو آج اختتام ہوتا ہے ہماری ویڈیو کا. اپنا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.